قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان نماز پڑھتا ہے، باقی مخلوق نماز پڑھتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کی نماز جامع نماز ہے، اس میں سارے ارکان پائے جاتے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، سارے ارکان پر مشتمل نماز ہے، جبکہ باقی مخلوق کی نماز صرف ایک ایک رکن پر مشتمل ہے۔ چنانچہ درختوں کی نماز صرف قیام پر مشتمل ہے، ان کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ جانوروں کی نماز صرف رکوع پر مشتمل ہے، وہاں سجدہ اور قعدہ نہیں ہے۔ حشرات کی نماز وہ صرف سجدے پر مشتمل ہے، وہاں قعدہ اور قیام نہیں ہے، جبکہ پہاڑوں کی نماز صرف قعدے پر مشتمل ہے، وہاں قیام اور رکوع نہیں ہے۔ چنانچہ باقی مخلوق کی نماز ایک ایک رکن پر مشتمل ہے، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم باقی جو بھی اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا اثر ہماری اپنی ذات پر پڑتا ہے۔ نماز وہ واحد فریضہ ہے جس کا اثر ہمارے جانوروں پر پڑتا ہے، ہماری اولاد پر پڑتا ہے، جس کا اثر زمین پر پڑتا ہے، پہاڑوں پر پڑتا ہے، ہواؤں پر پڑتا ہے، دریاؤں پر پڑتا ہے۔ نماز کا اثر بادلوں پر پڑتا ہے، نماز کا اثر سورج، چاند، ستاروں، خلاؤں اور فضاؤں پر پڑتا ہے۔ چنانچہ اگر زمین پہ زلزلہ آتا ہے، زمین کی حرکت نہیں رک رہی، عمارات گر رہی ہیں، لوگ عمارات کے نیچے دب رہے ہیں، شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو، زمین پہ سجدہ کرو گے، زمین آپ کے سجدے سے متاثر ہو جائے گی، زمین کی حرکت تھم جائے گی، بستیاں برباد ہونے سے بچ جائیں گی۔ کسی علاقے کی طرف تیز ہوائیں رخ کرنے اور ہواؤں کی وجہ سے بستی کے برباد ہونے کا خطرہ ہو، شریعت کہتی ہے بستی والوں کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، نماز کا اثر ہواؤں پر پڑ جائے گا، ہواؤں کا رخ بدل جائے گا، بستی محفوظ ہو جائے گی۔ کشتی میں مسافر سفر کر رہے ہوتے ہیں، اچانک کشتی گرداب میں پھنس جاتی ہے، پانی کی بے رحم لہریں کشتی کو تختے تختے میں تبدیل کرنے کا عزم کر چکی ہوتی ہیں۔ شریعت کہتی ہے کشتی والوں کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، نماز کا اثر دریا کے لہروں پہ پڑ جائے گا، طغیانی تھم جائے گی اور کشتی کو کنارے پہ سلامتی کے ساتھ لگنے کا موقع مل جائے گا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش نہیں برس رہی، بادل پانی سے بھرے ہوئے ہیں لیکن بخیل بنے ہوئے ہیں، بادل پانی نہیں چھوڑ رہے۔ شریعت کہتے 2 رکعت صلاۃ الاستسقاء پڑھ لو، آپ کی نماز کا اثر یہ بادلوں پہ پڑ جائے گا، بادل پانی چھوڑ جائیں گے، سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب زمین، چاند اور سورج کی حرکت ایک ایسے زاویے پر پہنچ جائے کہ چاند زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو جائے اور سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچ سکے تو یہ سورج گرہن ہے، یا زمین سورج اور چاند کے درمیان حائل بن گئی اور سورج کی روشنی چاند میں منعکس ہو کے زمین کی طرف پلٹ کے نہ آئے تو یہ چاند گرہن ہے۔ سائنس کی اپنی باتیں، لیکن شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، تم لوگ زمین پہ صلاۃ الکسوف پڑھ لو، تمہارے سجدے کا اثر سورج چاند پہ پڑ جائے گا، ان کی حرکت بدل جائے گی، اللہ تعالیٰ سورج کو گرہن سے نجات عطا کر دے۔ تو نماز کا اثر سورج، چاند اور ستاروں پر پڑتا ہے، بادلوں پر پڑتا ہے، ہماری معیشت پر نماز کا اثر پڑتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک بستی کو دیکھا، بستی کے لوگ خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے، مویشی چراگاہوں میں چر رہے تھے، بچے میدانوں میں کھیل رہے تھے، فصلیں کھیتوں میں لہلہا رہی تھیں، ہر طرف شادابی و شادمانی کا منظر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ بستی سے گزر رہے تھے تو بستی ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھی، جانور مر چکے تھے، باغات جل چکے تھے، چراگاہ کھیل کے میدان بچوں سے خالی نظر آ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران تھے، یا اللہ
میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں. عرض کیا کہ اللہ چند دن پہلے بستی کا حال کچھ اور تھا، اب بستی کا حال بدل گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا جب پچھلی مرتبہ آپ یہاں سے گزرے اس وقت بستی کے لوگ میرے حکموں کو مان رہے تھے، نمازوں کی پابندی کر رہے تھے، میں نے بھی اپنی نعمتوں کو فراخ کر دیا تھا. لیکن جب بستی کے لوگوں نے نمازوں میں سستی کرنی شروع کر دی، میں نے بھی اپنی نعمتوں کو ایک ایک کر کے چھیننا شروع کر دیا. بستی والوں کا حال آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. معیشت ہماری نماز کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے حوالے سے سستی نہ کریں، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی. حضور